بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اڈولف ہٹلر کی کمپلیٹ ہسٹری اور اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اسے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تحریک کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل کو 1889 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا کے مقام میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ لوئس ہٹلر پیشے کے اعتبار سے موچی تھا۔ بچپن ہی سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت اور شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 برس ہوئی تو باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 سال بعد ہی اس کی ماں انتقال کر گئی۔ 18 سال کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کا دارالحکومت ویانا روانہ ہوا اور چھوٹے سے گاؤں سے چل کر ایک بڑے شہر میں بے یار و مددگار پہنچا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے، لیکن اس کے والد اور اساتذہ کی یہ خواہش تھی کہ فن تعمیر کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ اسے پورے گھرانے کو بری طرح گھیر لیا۔ مجبوراً وہ فن تعمیر کی تربیت حاصل کرنے کی بجائے کبھی کلی کا کام، کبھی اماراتی ٹھیکیدار کے ماتحت مزدوری کرنے لگا۔ جسمانی محنت و مشقت سے فرصت پانے کے بعد ہٹلر پوسٹ کارڈ سائز کے گتے کے سینکڑوں ٹکڑوں پر نقشہ نگاری کیا کرتا تھا۔ اسے فروخت کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس نے کمرشل آرٹسٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم 1914 کا آغاز ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہوا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے خیالی قلعوں کو انتہام ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار اس موقع پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ ہٹلر نے تمام رائج الوقت سیاسی فلسفوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کر کے اپنا نصب العین یہ بنایا کہ جرمن نسل کو جمہوریت، اشتراکیت اور یہودیت کی بلاؤں سے نجات دلایا جائے۔ 1919 میں ہٹلر نے گارڈ فریڈ کا اقتصادیات کے متعلق ایک لیکچر سنا۔ فیڈر کا یہ نظریہ اقتصادیات یہ تھا کہ دولت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم سودی سرمایہ کاری ہے جس کے نمائندے یہودی ہیں جو جرمن مزدوروں کا خون چوس چوس کر موٹے ہو رہے ہیں۔ سودی سرمایہ کار اپنے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر جرمنی کا قومی مفاد قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دولت کی دوسری قسم وہ ہے جو محنت، مشقت اور کفایت شاری سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہودی سود خور سرمایہ دار اور چالاکی یہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور پھر ان سے انتقام سے بچنے کی خاطر جرمن مزدوروں کو جرمنی کے محب الوطن دولت مندوں سے لڑا دیتے ہیں۔ فیڈریٹ کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والا 55 اس کا نمبر تھا۔ جلد ہی ہٹلر بہت سے غیر مطمئن جرمن فوجیوں کو بھی اس میں پارٹی کا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہٹلر پوری شدت سے اشتراکیوں، جمہوریت کے علم برداریوں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا ایک بڑا ہجوم اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتا۔ اس نے معاہدہ وار ساکھی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ہٹلر کی دیگر صلاحیتوں کے علاوہ اس کی کامیابی اس کا اہم راز یہ بھی تھا کہ اس کا اضطراب اور جوش انتقام لاکھوں جرمنیوں کی دلی کفایات کا ترجمان تھا۔ 1920 میں جرمن ورکر پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی نازی رکھ دیا۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 کے انتخاب میں نازی پارٹی جرمن کی بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ 1932 کے انتخاب میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ پھوڑ کر متعلق ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا اور 6 سال کے اندر فوجی قوت کو جرمنی کی فوجی قوت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کی متحدہ عسکری طاقت کے ہم پلہ کر دیا۔ ساری دنیا ہٹلر سے لرزا اور ڈر کھاتی تھی، خوف کھاتی تھی۔ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کرا لیا۔ ہٹلر نے جب یہ دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو محاصرے
میں لینے کے لیے روس کا ساتھ دے رہی ہے تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ پولینڈ کا بٹوارا کر لیا۔ 28 ستمبر 1939 تک پولینڈ کا دارالحکومت وارسا ہٹلر کے زیر نگین آ چکا تھا۔ 1940 میں ناروے، ہالینڈ، بیلجیم اور فرانس کی سلطنت ہٹلر کی تابع ہو چکی تھی۔ اسی سال ہٹلر نے ہنگری، رومانیہ، سلاویا، بلغاریہ، یونان کی فتح سے فارغ ہو کر روس پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر کی فوجوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ شمال میں لینن گراڈ، وسط میں ماسکو، جنوب میں یوکرین اور کریمیا کے بعد کو کاف تک جرمن فوجیں جا پہنچی تھی۔ تاہم وہاں کا انتہائی سرد موسم جرمن فوج کو راسنا آیا اور اسے بھاری جانی نقصان کا فائدہ اٹھانا پڑا۔ 1943 میں روس نے جوابی حملے شروع کر دیے اور دوسری جانب 1944 میں امریکہ اور برطانیہ کی افواج مغرب سے مقبوضہ فرانس پر حملہ آور ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن افواج کو شکست ہوئی۔ ہٹلر کو جب اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تو اس نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اس سے پہلے اپنی درینہ محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کی اور 30 اپریل 1945 کو دونوں نے خودکشی کر لی۔ وصیت کے مطابق ان کی لاشیں جلا دی گئیں۔ ہٹلر پر 1,70,00,000 افراد کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس میں مبینہ طور پر 60,00,000 یہودی بھی شامل ہے۔ یہودی آج بھی نازیوں کے ہاتھوں اس مبینہ قتل عام کو ہولو کاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاہم بعض ہسٹورین نے ہولو کاسٹ اور یہودیوں کے قتل عام کے اعداد و شمار کو مبالغہ آمیز بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حقائق کچھ بھی ہوں، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہٹلر فوجی طاقت سے ٹکرا کر جرمنی عظمیٰ کی عسکری قوت کو تار نہ ہوتی تو شاید دنیا سے نو آبادیاتی اور کلونیل پیریڈ کا اتنی جلد خاتمہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ شکریہ۔